بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم نے آپ نے ماہ رمضان کی بابرکت ساعتیں، بابرکت گھڑیاں گزار لی، اور عید الفطر کی جو نعمت اور رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بخشی، ہم سب نے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ اور اب اس وقت ہمارے سامنے ماہ رمضان سے پہلے کا جو سلسلہ مسائل الجاہلیہ کی نامی کتاب کی شرح کا جو جاری تھا، اسے ہم پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، نصرت سے دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے اس بات کو اچھی طرح سے جان رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ جو کتاب ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، جس میں جاہلیت کے بہت سارے مسائل جن کا اسلام نے خاتمہ کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی تردید فرمائی، اب امت کے اندر جزوی طور پر ان میں سے بعض مسائل، بعض عقیدے کی چیزیں، بعض عمل کی چیزیں، بعض سلوک کی چیزیں، بعض رہن سہن کی چیزیں، فکر کی چیزیں، ذہن، نظریہ، افکار، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم مسلمانوں کے معاشروں میں، سماجوں میں پائی جا رہی ہیں۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ جو سلفی دعوت کا مبارک سلسلہ شروع ہوا آج سے 250 سال پہلے، کم و بیش تقریباً 250 سال پہلے، الحمدللہ اس مبارک دعوتی سلسلے کے پیشوا اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور وہاں سے یہ سلسلہ چلا، اور الحمدللہ ایک تسلسل کے ساتھ سلفی دعوت کے ائمہ، علماء پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، بستے ہیں، زبان کی اور ایسے ہی قوم کی، ایسے ہی وطن اور ملک کی جو کہہ لیجیے کہ دوریاں ہیں، فاصلے ہیں، یا جو فرق ہے، اس کے امتیاز کے بغیر پوری دنیا میں خالص توحید کی دعوت، سنت کی دعوت، شرک کی تردید، بدعت کی تردید کا جو مشن چلا، الحمدللہ اس میں سے یہ ایک کتاب بھی الحمدللہ ہمارے بیچ میں ہے، مسائل جاہلیت کے مسائل۔ اب یہ جاہلیت کے مسائل کیا ہیں، کیسے ہیں؟ ہم نے آپ نے اس سلسلے کی 9 کڑیاں، بلکہ 9 مسائل، ایسے دروس تو کئی ایک ہو گئے، لیکن اگر مسائل کی گنتی ہم رکھیں اپنے سامنے تو 9 مسائل ہم نے جاہلیت کے پڑھے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں، سوسائٹی میں ایسی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو جاہلیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب جاہلیت کے مسائل مسلمانوں کے سماج میں، اسلامی معاشرے کے اندر اگر پنپ رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اور آپ کی بے انتہا تاکیدی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان مسائل سے اپنے سماج کو بچائیں، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، خاندان کو، سماج کو، اور اپنے ملک و وطن کو اور دنیا کو بچائیں اس سے کہ بھئی جاہلیت کا خاتمہ کرنے کے لیے اسلام آیا، اسلام جاہلیت کو مٹانے کے لیے آیا۔ اور اب اگر اسلام کے اندر، اسلامی معاشرے میں، مسلمانوں کے بیچ میں ایسے مسائل پائے جا رہے ہوں تو یہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں، اور ہم نے جو مسائل اب تک 9 مسائل پڑھے ہیں، ان 9 مسائل کو اگر آپ غور کریں، سوچیں، تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ واقعی یہ باتیں جاہلیت کی ہیں، لیکن افسوس مسلمانوں کے بیچ میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض مسلمان، سارے لوگ نہیں، الحمدللہ الا من رحم اللہ، ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچا رکھا ہے،
لیکن ایسی باتیں جاہلیت کی مسلمانوں کے بعض معاشروں میں، لوگوں کے درمیان، مردوں میں، خواتین میں پائی جا رہی ہیں۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرتے ہوئے انہیں جاہلیت کے ان مسائل سے آگاہ فرمایا۔ یہ دیکھو قرآن کریم کی آیت ہے، یہ دیکھو اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جاہلیت کے مسائل کا خاتمہ کیا گیا، لیکن آج ہمارے سماج میں اگر وہی باتیں پائی جا رہی ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے کا آج جو درس ہے آپ کے سامنے وہ جاہلیت کے مسائل کی ترتیب کا 10واں مسئلہ ہے، یعنی ہم نے اس سے پہلے 9 مسائل پڑھے، 9واں آخری مسئلہ ماہ رمضان سے پہلے کے آخری درس میں ہم نے آپ نے پڑھا ہے، اور آج ماہ رمضان کے بعد شوال کی آج کی اس تاریخ میں 11 تاریخ یا 12 تاریخ میں ہم اور آپ 10واں مسئلہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ کیا ہے اور کیسے جاہلیت کا مسئلہ ہمارے بیچ میں آج کل چل رہا ہے، اسے بہت اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر ہی انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ درس ہے اور مختصر ہی گفتگو کر کے آپ کے سامنے اسے پیش کر کے بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو جاہلیت کا یہ 10واں مسئلہ، اور تقریباً ہر مسئلے میں یہ بات ہم نے آپ نے کی ہے، ہم نے آپ سے عرض بھی کی ہے کہ اگر آپ اپنے دائیں بائیں گرد و پیش میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ مسائل اپنے درمیان نظر آئیں گے۔ یہ جو 10واں مسئلہ ہے اس کی بھی حالت یہی ہے کہ آج ہمارے بیچ میں دنیا کے مختلف حصوں میں، گوشوں میں، اور ہماری درمیان ہماری مجلسوں میں، اور خاص طور پر میڈیا کے پلیٹ فارمز پر آپ کو یہ موضوع بہت شد و مد کے ساتھ دیکھنے کو سننے کو ملے گا۔ اور میں تھوڑی سی بات کی طرف اشارہ بھی کروں گا، ایسے تو علامہ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے بھی اشارہ کیا ہے، اور میں مزید کچھ باتوں کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ یہ بات آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائے۔ اب دیکھیے ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے کیا، پہلے یہ سمجھیں ہمارا جو عنوان ہے وہ بڑا ہی حساس ہے۔ وہ یہ ہے کہ جاہلیت میں یہ چلتا تھا، جاہلیت کا یہ مسئلہ ہے کہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، دینداروں کو تہمت لگاتے تھے، الزام لگاتے تھے، اور ان پر بہتان باندھتے تھے۔ کس چیز کا؟ اس بات کا کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ جو دیندار ہیں، ایمان، عقیدے کی فکر، نمازوں کی پابندی، فرائض کی پابندی، علم کی مجلسیں، مساجد، مدارس، حلقات علم، حلال حرام کی پرواہ، جو دیندار ہیں، وضع قطع، چہرہ مہرہ، گھر، خاندان، سماج، کاروبار، ہر جگہ اسلام تو ہر جگہ ہے، دین تو ہر جگہ، زندگی کے ہر گوشے میں اسلام ہے۔ اسلام کے بغیر زندگی کا کوئی گوشہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ زندگی کے ہر گوشے کو اسلام شامل ہے، محیط ہے، کور کیے ہوئے ہیں۔ ایمان و عقیدہ، اور اس کے بعد بالترتیب عبادات، معاملات، اخلاق، رہن سہن، بات چیت، سماج، چلنا پھرنا، ہر مسئلے میں دین اسلام کی رہنمائی موجود ہے، اور اسلام کی روشنی کے بغیر ہمارا کوئی بھی پلیٹ فارم، کوئی بھی کام، کوئی بھی گوشہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ مسئلہ ہے کہ دیندار جو تھے نا، دیندار لوگ، اسلام سے پہلے جو بھی دینداری تھی، کوئی یہ نہ سمجھے اسلام سے پہلے کفر ہی کفر تھا۔ کفر ہی کفر تھا نہیں، لوگوں نے بنا لیا تھا۔ عقیدے میں بگاڑ، عبادات میں بگاڑ ہے نا، حقوق کو پامال کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، حرام کھانا، ستانا، اور کسی کو ناحق کسی کی جان لے لینا ہے نا، کسی کو مختلف انداز سے زد و کوب کرنا، بہت سارے مسائل تھے۔ لیکن اسلام سے پیشتر، الحمدللہ اسلام سے پیشتر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، اور ایسے ہی ان کے بیٹے اللہ کے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی توحید کی دعوت الحمدللہ عرب کے خطے کے اندر موجود تھی، عرب کے خطے کے اندر موجود تھی۔ فاصلہ ضرور لمبا ہو گیا تھا، عرب کے خطے میں، علاقے میں نبی اور رسول کی آمد کا جو سلسلہ تھا وہ دراز ہو گیا،
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی ایک فاصلے کے بعد ہوئی، ایک گیپ کے بعد ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ عرب کے لوگوں کو کوئی گائیڈنس نہیں تھی، کوئی رہنمائی نہیں تھی، ان کو کوئی توحید بتانے والا نہیں تھا، شرک سے ڈرانے والا نہیں تھا، حلال حرام، ہرگز کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ دراصل اس اللہ کے خلیل ابراہیم اور اللہ کے ذبیح اسماعیل علیہ السلام کی دعوت توحید موجود تھی، لیکن عرب کے لوگوں نے اس توحید کو چھوڑا، شرک کو لے لیا، بت پرستی کرنے لگے، ایک اللہ واحد کی عبادت کے بجائے نہ جانے کتنے غیر اللہ کو جاندار، بے جان، عقل والے، بے عقل، ہے نا، اس طرح کی مختلف زمینی آسمانی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کر دیا، اور دین ابراہیمی میں بہت ساری بدعتیں شامل کر لی۔ دین ابراہیمی میں بہت ساری بدعتیں ان لوگوں نے کیا کر لیا؟ شامل کر لیا۔ تو ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا، انہیں معلوم تھا، لیکن ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بگاڑا، اس کے اندر اپنی منمانی، اپنی ہوس اور خواہشات سے بہت ساری چیزوں کو داخل کر لیا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اب جب ان لوگوں نے دین کو بگاڑ لیا، تو اب اگر کچھ لوگ اللہ کے دین پر چلنے والے، توحید پر چلنے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، شرک سے دوری اختیار کرنے والے تھے، لوگوں کو اچھائی بتانے والے، برائی سے ڈرانے والے تھے، تو ایسے دینداروں کو جاہلیت میں اسلام سے پیشتر کیا جاتا تھا؟ تانا دیا جاتا تھا، ارے یہ تو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو سمجھداری نہیں، عقل ہی نہیں، یہ بس دین کی بات، شریعت کی بات، اور یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور اللہ کی عبادت کرو، مسجدوں میں جاؤ اور فلاں کرو، اور ایسا کرنا غلط ہے، ایسا کرنا نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، بس ان کا صرف یہی کام ہے۔ ان کو بقیہ کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے دنیا کے حالات کیا ہیں، سماج کے حالات کیا ہیں، اور کب کون سی چیز ہے نا دین کے نام پر فالو کی جائے گی، کب نہیں کی جائے گی، اس کا کوئی شعور ہی نہیں، کوئی بھی ان کے پاس سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ تو یہ تانا دیا کرتے تھے، یہ بہتان باندھا کرتے، الزام لگایا کرتے تھے، اور ان کے پاس کوئی حفظ، یعنی کیا مطلب؟ اب یہ جو حفظ کا لفظ آیا ہوا ہے یہاں، اصل میں تھوڑا سا جو ایڈیشن ہے کتابوں کا، اس ایڈیشن کے حساب سے اس لفظ کے دو ایڈیشن میں دو طرح سے لکھے گئے، ایک ہے حفظہم اور ایک ہے حظہم۔ حظ کا مطلب کیا مطلب؟ ان کے پاس دنیا نہیں ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس شہرت نہیں ہے، ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے پاس مال نہیں، ان کے پاس سماجی کوئی پاور نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ تو دو باتوں کا تانا دیا کرتے تھے، ایک یہ تانا کہ ان کے پاس کوئی عقل مندی نہیں، سوجھ بوجھ نہیں، یہ سب نادان قسم کے لوگ ہیں، جیسے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا کے اندر جو بھی ترقی کر جائے اسی کے پاس ٹیلنٹ ہے، اسی کے پاس ذہانت ہے، اسی کے پاس دانشوری ہے، اور وہی کامیاب ہے، وہی سکسیس ہے، اور بقیہ جو دین کی بات کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور سنت اور حلال و حرام کی فکر کر کے زندگی گزاریں، یہ سب ناکام ہیں، ان کے پاس کوئی عقل نہیں۔ اور آج بہت سارے لوگ یہ بات کہتے بھی ہیں، کہتے ہیں فلانا کامیاب ہو گیا، اور اگر آپ اس کی زندگی دیکھیں جس کے بارے میں کہا جا رہا کامیاب ہو گیا، تو اس کی حالت کیا ہوتی جانتے ہیں آپ؟ وہ ملحد رہتا ہے، بے دین رہتا ہے، لیکن دنیا میں ترقی کر جاتا ہے، اس کے پاس کاروبار ہو گیا، اس کی اچھی جاب ہو گئی، وہ مطلب مقامی طور پر یا باہر نکل کر کے ایک اچھا انکم کرنے والا آدمی بن گیا، اس کی ڈگری اونچی ہو گئی، وہ سیاست پہ قدم رکھا اور بڑی اونچی سیاست میں اس نے اپنا مقام بنا لیا، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو جو دیندار ہیں ان پر کیا الزام لگایا کرتے جاہلیت میں؟ عدم عقل، عدم سوجھ بوجھ، ان کے پاس سوجھ بوجھ نہیں، عقل۔ یہ ہے عنوان، یہ کیا ہے؟ عنوان ہے۔ شیخ نے مختصر گفتگو کی ہے، اور مختصر گفتگو کی جا سکتی ہے، اور مختصر گفتگو میں بات سمجھ میں آ سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں بات کریں تو اس وقت جو دنیا کے جو حالات ہیں ان میں یہ موضوع سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بعض فرقے اور بعض دھڑے ایسے ہم مسلمانوں کے بیچ میں گھس آئے ہیں، در آئے ہیں، جن کا سب سے بڑا محاذ یہی ہے
کیسے دینداروں کو معمولی ثابت کرو، کیسے علم والوں کو حقیر ثابت کرو، کیسے پڑھنے لکھنے والوں کی توہین کرو، تنقیص کرو، کیسے مدارس کے خلاف، کیسے مساجد کے خلاف، کیسے دینی تعلیم و تربیت اور تصنیفات اور دینی اور دعوتی اداروں کے خلاف محاذ کھڑا کرو، ان کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ یہ انرجی کہاں لگنی چاہیے ان کے حساب سے؟ دنیا کی طرف۔ ڈگری کالج ہونا چاہیے، میڈیکل کالج ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے، اور گرلز کے لیے الگ اور بوائز کے لیے الگ اور فلاں، اور یہ سب ہونا چاہیے۔ اگر یہ سب ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ دین کی کوئی بھی بات کرنا چاہیں گے، آپ کو اور آپ کی کوششوں کو، جس کو کنڈم کرنا کہا جاتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اسے مطلب ناپید کرنا، کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت۔ اسی لیے آج جو امت کی رہنمائی کرنے والے سچے علماء ہیں کہ امت کی توحید کیسے کھری رہے، امت کا ایمان کیسے خالص رہے، امت کیسے اپنے آپ کو شرک سے، کفر سے، الحاد سے، زندیقیت سے، بے دینی سے اور ایمان اور عقیدے کے معاملے میں آزادی سے کیسے اپنے آپ کو بچائے، جو لوگ اس کی فکر کرتے، جو خالص توحید کی دعوت، سنت کی دعوت دیتے، سنت کی راہ پر چلو، سنت کی زندگی گزارو، بدعات مت نکالو، اپنی عقل کو بیس نہ بناؤ، ہے نا، باپ دادوں کے طریقے کو بیس نہ بناؤ، اور کوئی چیز دین کے اندر ایسی مت لے کر کے آؤ جس کی کوئی دین اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بس ان کو تو بس یہ مسئلے مسائل حلال حرام بس زیادہ سے زیادہ یہی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی عقل اور کوئی سوجھ بوجھ ان کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کی ترقی، دنیا کے حالات، دنیا کے تقاضے کیا چاہیے شعور ہی نہیں ہے، بس یہ مسجد کی بات کرتے ہیں، بس یہ مدرسے کی بات کرتے ہیں، بس یہ توحید کی بات کرتے ہیں، بس یہ سنت کی بات کرتے ہیں، بس یہ طلباء اور قرآن اور حفظ اور تعلیم و تربیت اسی کی بات کرتے ہیں، بس اس سے باہر نہیں نکلتے۔ ایسے لوگ میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے بیچ میں بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ موجودہ جو حالات ہیں اس پر بھی تھوڑی سی بات میں کروں گا، لیکن آئیے ذرا بات لمبی نہ ہو، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ بات آج کی مختصر کرنی ہے، اور مختصر مضمون بھی ہے، خلاصہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ ہے عنوان اور اس کی تھوڑی سی وضاحت اور موجودہ حالات پر تھوڑا سا سرسری طور پر تبصرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ الاستدلال على بطلان الدین بقلت الافہام بقلت افہام اہلہ وعدم حظہم کقولہم بادی الرائے۔ یہ جو متن ہے نا، متن یعنی جو شیخ الاسلام نے اپنی کتاب میں لکھا، ٹیکسٹ کہتے ہیں، وہ اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگ دین کے غلط ہونے، دین کے باطل ہونے، دین کو فالو نہیں کرنا ہے، دین فالو کرنے کے لائق نہیں ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے دلیل کیا بناتے تھے جانتے ہیں آپ؟ ان کی دلیل کیا ہوتی تھی؟ دلیل یہ ہوتی تھی کہ بھئی یہ جو دین کی بات کرتے ہیں، دین والے، دیندار ہے نا، ایسے لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے، ان کی کوئی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو پھر کیسے ان کی باتوں کا اعتبار کر لیا جائے؟ دین کو کیسے فالو کیا جائے؟ دین فالو کرنے کے لائق ہی نہیں، جب یہ دین جو دین پر چل رہے ہیں، چلنے والے ہیں، جو اہل دین کہلاتے ہیں، دیندار کہلاتے ہیں، ان کی حالت ہم دیکھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی عقل نہیں، سوجھ بوجھ نہیں۔ کیسی عقل، کیسی سوجھ بوجھ میرے بھائی، جانتے ہیں آپ؟ یعنی وہ ہماری طرح نہیں ہے، ہمارا اسٹیٹس ہے، ہمارا مقام ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس سیاست ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہمارا مقام ہے دنیا میں، سماج میں، سوسائٹی میں، شہر میں، علاقے میں ہماری حیثیت۔ اب یہ ان کے یہاں معیار تھا کہ جس کے پاس دین اور یہ سارا اسٹیٹس نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ کم عقل ہے، بے عقل، باولا ہے، نادان ہے، احمق، نہ سمجھ، یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو دیکھا آپ نے، اس سے پہلے کئی باتیں آئی ہیں، ان میں میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ جاہلیت کے لوگ کیسی کیسی چیزوں کو بیس بنا کر کے زندگی گزارتے تھے۔ وجہ کیا تھی جانتے ہیں آپ؟ انہوں نے نبوت کے نور کو چھوڑ دیا تھا۔ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملتا ہے اس کا ایک ہی سورس ہے، وہ ہے نبوت کا راستہ، وحی کا راستہ۔ یہاں پیدا نہیں ہوتا ہے، دنیا میں کوئی چیز پیدا اگر کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ دین تو اترتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، آسمان سے آتا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میری طرف سے
ہدایت آ رہی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، وہ ہلاکت سے بچے گا، بدبختی سے بچے گا، دنیا میں آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ تو دین کا سورس دنیا نہیں ہے، دین کا سورس کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، آسمان سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت اتارتا، روشنی اتارتا۔ تو جو اللہ کی طرف سے اترنے والی ہدایت سے محروم رہے گا، روشنی سے محروم رہے گا، وہ کتنی بھی دنیا اور دولت اور شہرت اور مقبولیت بنا لے جائے، بہرحال اس کا حشر یہی ہوگا جو جاہلیت کے لوگوں کا حشر ہوا تھا، کہ انہوں نے اپنے آپ کو بنیاد بنا لیا، اور دینداروں کو، جو اللہ کے سب سے خاص بندے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا؟ یہ بیوقوف ہیں، یہ نادان ہیں، ان کے پاس عقل نہیں، سوجھ بوجھ نہیں۔ اور اب یہاں پر سورہ ہود کی ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا بادی الرائے، یہ سورہ ہود کی آیت کریمہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت توحید۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جو کسی قوم کی طرف بھیجے گئے، اس قوم میں سب سے پہلے دنیا میں شرک اور بت پرستی شروع ہوئی تھی۔ قوم نوح کا مطلب یہ نہیں ہے قوم نوح بت پرستی کرتی تھی، ایسا جو بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کسی قوم میں بحیثیت نبی اور رسول موجود تھے اور ان کے رہتے ہوئے قوم نے شرک کرنا، بت پرستی کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، نوح علیہ السلام ایک قوم کے فرد ہیں، اس قوم کے لوگوں کو شیطان لعین نے 2-3 مرحلے میں گمراہ کیا، اور اولیاء اور صالحین کی شان میں غلو کرنے کے راستے سے داخل ہوا اور ان کو شرک اور بت پرستی پر لگا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اسی قوم کے ایک سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ اہلیت رکھنے والے، جو اللہ تبارک و تعالی کی نبوت اور رسالت کے لائق اور قابل تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت اور رسالت سے نوازا، اور اللہ عز و جل نے اسی قوم کے اندر بحیثیت نبی انہیں بھیج دیا۔ آپ جس قوم میں آپ کو بھیجا جا رہا ہے، آپ اسی قوم کے فرد ہیں، اور آپ کی قوم میں یہ شرک اور بت پرستی کا کام شروع ہوا، انہیں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف لائیے، انہیں اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ یعنی منوا لینا تو نہیں ضروری ہے، منوا لینا ذمہ داری ہی نہیں ہے، کسی کو منوا لینا، ہدایت دے دینا، کسی کو کنونس کر کے سکسیز ہو جانا، کامیاب ہو جانا، یہ کسی بھی نبی کا رسول کا مشن تھا ہی نہیں۔ نبی اور رسول کا مشن کیا تھا؟ ابلاغ، تبلیغ، پہنچا دینا، بلانا، حق پہنچا دینا، حق کی طرف انہیں بلانا اور اس کی دعوت دینا، یہ ان کا کام تھا۔ 950 سال تک تبلیغ کی نا، 950 سال تک اللہ کے نبی نوح علیہ السلام، اللہ کے رسول نوح علیہ السلام تبلیغ، دعوت کا کام کرتے رہے، اور ایمان لانے والوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ اب وہ مختلف اسرائیلی روایات ہیں کہ تعداد کتنی تھی، 80 تعداد تھی، 40 تعداد تھی، یا اس سے زیادہ تھی، اس سے کم تھی، اللہ اعلم، لیکن تعداد بہرحال بہت تھوڑی تھی، کم ہی لوگ ایمان لائے۔ تو نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی، دعوت دی، ان کی قوم نے انہیں کیا کہا؟ آیت کریمہ نیچے ہے، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام سے کیا کہا کہ ہم بس یہی دیکھ رہے ہیں، نوح علیہ السلام، ہم بس یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی کرنے والے ہمارے سماج کے، قوم کے سب سے کمزور، سب سے زیادہ گئے گزرے اور سب سے زیادہ کم عقل لوگ ہیں پیروی کرنے والے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بس صرف اور صرف اگر کوئی آپ کی پیروی کر رہا ہے تو ہمارے گئے گزرے لوگ ہیں، ہمارے کمزور لوگ ہیں، ہمارے بے وقات لوگ ہیں، اور بادی الرائے ایسے لوگ ہیں جن کی سوجھ بوجھ اوپر کی ہے، گہرائی نہیں ہے، عقل کے اندر پختگی نہیں ہے، سوجھ بوجھ گہری نہیں ہے، یہ تو ایسی معمولی چیزوں کو دیکھ کر کے بھٹک جاتے، بہک جاتے، کسی نے کوئی بھی چیز بتلا دی فوراً قبول کر لیا۔ بادی الرائے، بادیا یا بادیا یا آ، دو طرح سے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی قرأت ہے، اور دونوں متواتر، دونوں ثابت ہے، 7 قاریوں سے ثابت ہے۔ بہرحال دونوں کا جو خلاصہ وہ یہی ہے کہ
جس آدمی کو کوئی چیز پیش کی جائے اور اس کے یہاں گہرائی نہ ہو، اس کے اندر عقل کی پختگی نہ ہو، بصیرت نہ ہو، اور وہ پہلی بار کوئی بات سنے اور معمولی کسی آدمی نے کوئی بات پیش کر دیا، یا مثال کے طور پر کوئی بات ایسی تھی جس کو گہرائی سے سمجھنے کے بعد ماننا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، لیکن چونکہ عقل ہی نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، تو کسی نے بھی کوئی بات کہہ دی تو آدمی نے مان لیا۔ اس لیے کہ رائے یعنی عقل اور جو انسان کی سوجھ بوجھ ہوتی ہے نا، اس کا ظاہری حصہ یعنی کیا مطلب، اوپر کی معلومات ہے، معمولی سوجھ بوجھ ہے۔ جیسے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ اس کی سوجھ بوجھ تو ایسی کمزور ہے کہ بچے جیسی ہے۔ یعنی آدمی کو کیا ہونا چاہیے، اپنی مثال کی طرف عمر کے اعتبار سے اس کے اندر علم، عقل کی گہرائی، سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے۔ لیکن جب کوئی آدمی کم عقل ہوتا ہے، کم سوجھ بوجھ والا ہوتا ہے اور معمولی چیزوں میں پھنس جاتا ہے، غلط قدم اٹھا لیتا ہے، غلط چیزوں کو قبول کر لیتا ہے، اسے مان لیتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بہت نادانی کا کام کیا، یہ تو بچوں والا کام ہے۔ سمجھ رہے؟ تو بادی رائے کہتے تھے۔ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کو جتنے لوگوں نے فالو کیا ہے، مانا ہے، ایمان لائے ہیں، ان کی دعوت کو قبول کیا ہے، تسلیم کیا ہے، یہ ہماری قوم کے سب سے گئے گزرے لوگ ہیں اور بہت ہی زیادہ معمولی عقل والے لوگ ہیں، اوپر کی عقل والے لوگ ہیں، ان کی عقل میں پختگی نہیں، بصیرت۔ تو یہ تانا دیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو، اور کیا کہا تھا کہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی بات کو مان رہے ہیں، آپ کی بات کو ماننے والے اگر واقعی آپ کی بات ماننے کے قابل ہوتی تو ہم جیسے عقل مند لوگ آپ کی بات کو مانتے، لیکن آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے جو آپ کی بات کو ماننے والے لوگ ہیں وہ کم سمجھ لوگ ہیں، اس لیے جلدی سے آپ کی بات کو مان لیا، آپ کی پیروی کر لیا، ورنہ صحیح میں ہماری جیسی عقل والے ہوتے، سوجھ بوجھ والے ہوتے تو ہرگز ہم آپ کی بات کو ماننے والے نہیں۔ تو اس طرح سے تانا دیا کن کو؟ دینداروں کو۔ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے، اللہ کی توحید کو قبول کرنے والے، شرک سے، بت پرستی سے توبہ کر کے ایک اللہ کی عبادت پر استقامت کی زندگی گزارنے والے، 950 سال کی بات ہو رہی ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ آیت کریمہ ہے۔ اب یہاں پر نوح علیہ السلام کی قوم نے جو آر دلایا، تانا دیا، بہتان لگایا، الزام لگایا، وہ کتنا خطرناک ہے کہ نبیوں کے ماننے والے، گویا ثابت کیا کیا کہ نبی کے ماننے والے بیوقوف ہوتے ہیں، نبی کے ماننے والے بدعقل ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو جن لوگوں نے بھی قبول کیا، ان کی باتوں کو مانا، ان کی اتباع کی، پیروی کی، سماج کے ایک تو گئے گزرے لوگ ہیں، اراذل ارزل کی جمع ہے۔ ارزل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اضعف یا اقصا، گئے گزرے، گئے حقیر قسم کے لوگ۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ بڑی رذیل حرکت ہے، یعنی بڑی خسیس اور گئی گزری حرکت ہے، تو اراذل، سمجھ رہے؟ اب بہرحال ارذل کمزور ترین حصے کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیتوں میں یہ لفظ اور بھی جگہ آیا ہوا ہے، جیسا کہ ارذل العمر کہا جاتا ہے، یعنی عمر کا وہ مرحلہ کہ آدمی جاتے جاتے اس عمر کو پہنچ جائے کہ بے انتہا کمزور ہو جائے، اسے ہاتھ کا سہارا دینا پڑے، اس کے لیے چلنا مشکل ہو، بیٹھنا مشکل ہو، اٹھنا مشکل ہو، اس کے لیے اپنی مصلحتوں کا حاصل کرنا مشکل ہو، تو بہرحال یہ بھی کہا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تانا نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، اور کون لوگوں نے؟ وہی لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت کو نہیں مانے، نہیں تسلیم کیا، ٹھکرا دیا۔ ایسے لوگ ایمان والوں کو تانا دے رہے تھے، دینداروں کو تانا دے رہے تھے، نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو، ان کو اللہ کا سچا نبی اور رسول ماننے والوں کو، اللہ کی توحید کی دعوت تسلیم کرنے والوں کو یہ تانا دے رہے تھے کہ آپ کے ماننے والے گئے گزرے اور بہت ہی کم عقل لوگ ہیں۔ اب یہاں پر شیخ صالح فوزان حافظ اللہ آگے کہتے ہیں کہ اسی طرح کی بات آج بھی بعض فاسق قسم کے لوگ، یعنی کیا مطلب؟ بدعمل، بد کردار، گندے قسم کے لوگ، جن کی زندگیاں گناہوں میں، معاصی میں، منکرات میں ڈوبتی چلتی ہیں اور گزرتی ہیں، ایسے فاسق قسم کے لوگ جو ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دشمن ہیں، سمجھ رہے؟ ایسے لوگ آج بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلنے والوں کو تانا دیتے ہیں۔
توحید پرستوں کو، سنت پرستوں کو شرک کے خلاف، شرک سے ہے نا، شرک کے عقیدے کی تردید، عمل سے اس سے دوری اور اس سے بیزاری، اور شرک کرنے والوں کو آگاہ کرنے والے، ڈرانے والے، توحید کی دعوت دینے والے، سنت کی طرف بلانے والے، بدعات اور ہوائے نفس سے ہے نا ڈرانے والے، ایسے لوگوں کو آج بھی اللہ کے دشمن اور بہت سارے بد کردار ٹائپ کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ تانا دیتے ہیں۔ تو دینداروں کو تانا دینا، انہیں بیوقوف کہنا، انہیں باولا کہنا، انہیں ناسمجھ کہنا، یہ آج کل کے لوگوں سے جو ہم کو سننے میں آ رہا ہے، چاہے وہ ہے نا ہمارے بیچ میں کوئی ایسا ہو یا میڈیا پر بولتا ہو، لکھتا ہو، اس طرح کی باتیں پھیلاتا ہو، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اس کی جڑیں کہاں سے جڑی ہوئی ہیں؟ اس کی جڑیں جاہلیت سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو جاہلیت والا مسئلہ، جاہلیت والا کام آج بھی اسلام کے آنے کے بعد بھی بات لوگوں کے یہاں۔ اچھا، دین اللہ نے کیا کہا شیخ صالح فوزان نے؟ اعداء اللہ اليوم، اللہ کے دشمن کا، اللہ کے دشمن کفار، مشرکین، یہود، نصارہ ہے مثال کے طور پر۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج اندر بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسلام کے نام لیوا مسلمانوں کے اندر بھی، اسلام کے بہت سارے فرقوں میں، اسلام کے بہت ساری پارٹیوں میں جو لوگ الگ الگ فکر و نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی طرف سے بھی سچے دیندار، سچے موحدین، سچے متبعین سنت اور سچ مچ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والے، اللہ کے نبی کے اصحاب ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے جو لوگ ہیں نا، ان کو آج بھی تانا دیتے ہیں۔ ہم یہاں چلے آئے، یعنی نوح علیہ السلام پر بات کرنے کے بعد اب کہاں چلے آئے؟ اپنے حالات، اپنے دور پر چلے آئے، دور میں بات کرنے لگے۔ ورنہ جس کی بات ہم کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے آج کل کے مسلمانوں پر، سچے دین اسلام کے پیروکاروں پر اس طرح کے تانے آج بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ بات تو ہم یہاں کرنے لگے، لیکن اگر پوری تاریخ اگر آپ دیکھیں نا، تو آپ کو یہ ہر زمانے میں ملے گا۔ ہر دور کے لوگوں نے اللہ کے نبیوں پر ایمان لانے والوں کی اسی طرح کی توہین کی ہے، تنقیص کی ہے، نبیوں کی بھی اور نبیوں پر ایمان لانے والوں کو بھی، دینداروں کے۔ ظاہر ہے کہ ہر دور میں جو دین رہا، اس دین کے ماننے والوں کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے اونچا ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ ایسے تھے، ان لوگوں نے ان لوگوں پر اس طرح کی تہمت لگائی، بہتان باندھا۔ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھ لیجیے، کہا کہ نہیں کہا مشرکین مکہ نے؟ مشرکین مکہ نے کہا یہ تو یتیم ہے، اس کے باپ کا پہلے اس کی باپ کی موت ہو گئی، اس کی ماں کی موت ہو گئی، یہ تو دم بریدہ تھا، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، اس کی آگے کی نسل نہ اس کے پیچھے کی نسل، نبی کیسے بن گیا؟ کیسے نبوت اور رسالت مل گئی؟ نبوت اور رسالت اگر دینا ہی تھا، اگر کوئی واقعی نبوت اور رسالت کا حقدار تھا، تو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کیا کہا؟ دو بڑی بڑی بستیاں ہیں، مکہ کی بستی ہے اور قریب میں 60 65 70 کلومیٹر کے فاصلے پر آج کے دور میں طائف کی بستی ہے۔ اگر آنا ہی تھا کسی کو، نبوت ملنا ہی تھا کسی کو، ملنی ہی تھی کسی کو، تو یہ دو بڑے بڑے عظیم شہر ہیں، ان میں سے کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیسے نبی بن گیا؟ وہ کیسے نبی بن گیا؟ یعنی کیا مطلب؟ بڑے بڑے شہروں کی کوئی حیثیت والا ہوتا، دولت مند ہوتا، شہر کا مکھیا ہوتا، بڑا ہوتا، اونچا اسٹیٹس ہوتا، اونچے مقام والا اگر کوئی ہوتا، چاہے مکہ کا ہوتا یا طائف کا ہوتا، اور وہ اگر نبی بنایا جاتا، اس پر قرآن اتارا جاتا، تب تو بات سمجھ میں آتی۔ اور بتانا کیا تھا؟ بتانا یہ تھا کہ وہ تو ہم لوگ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو ہم ہیں، اور ہم پر آیا نہیں، اور جو ہم پر نہیں آیا وہ کبھی حق نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے نا سمجھ اور جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے لوگوں پر کیسے قرآن اتر جائے گا؟ کیسے ان پر اللہ کا کلام اتر جائے گا؟ کیسے ان کو نبوت اور رسالت کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دے دیا جائے گا؟ تو اس طرح کی بات لوگوں نے کی، اور پھر اللہ کے نبی کے اصحاب کو آپ دیکھ لیں، مشرکین مکہ تانا دیتے رہے، ہے نا، زد و کوب کرتے رہے، جو جتنا کمزور تھا سماجی اعتبار سے اسے اتنا ستایا گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام لانے والے جو طاقتور تھے ان کے ساتھ اتنا زیادہ معاملہ نہیں ہوا ستانے کا، جتنا جو کمزور تھا اسے اتنا ستایا گیا۔ پوری تاریخ سیرت ہمارے سامنے ہے، ہم سب کو جانتے ہیں، بلال کو بھی جانتے ہیں، سہیب کو بھی جانتے ہیں، اور ایسے ہی سلمان کو بھی جانتے ہیں، اور بہت ساری غلاموں کو جانتے ہیں، بہت ساری صحابیات کو جانتے ہیں،
लोडियों को जानते हैं जिन्हें कितना सताया गया। ताकतवर जो था माल और स्टेटस के एतबार से, उससे उस तरह नहीं उलझते रहे। मतलब क्या था कि असल में ये जो दीनदार है ये नासमझ किस्म के लोग हैं, वरना जो अक्लमंद हैं वो इस तरह के लोगों की बात, नबियों की बातों को नहीं मानते। बहरहाल तो ये सिलसिला आज हमारे यहाँ भी मुल्क के अंदर, दुनिया के गोशे गोशे, शेख सालेह फौजान ने हाफिज़हुल्लाह ने जो शरह लिखी है, हो सकता है 30 साल 25 साल 30 साल 35 साल पुरानी हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया है, मैंने नहीं देखा कि तारीख क्या है, किस साल उन्होंने शरह की है इसकी, लेकिन शेख सालेह फौजान इसी दौर की बात कर रहे हैं, यही 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल के बीच की बात कर रहे हैं। और जो बातें वो कह रहे हैं उसका इस वक्त अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो और ज्यादा वो चीज बढ़ चुकी है, और ज्यादा मजाक है दीनदारों का, और ज्यादा दीनदारों को ज़दोख़ूब किया जा रहा है। अगर ये माजी करीब की बात है तो आज तो ये चीज और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो देखिए क्या कहते हैं कि यही आज बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अल्लाह के दीन के, अल्लाह के दुश्मन है और फासिक और बदअमल किस्म के लोग हैं, जो मुसलमानों को हकीर समझते हैं और मुसलमानों के उलमा को हकीर समझते हैं, उनको समाज का गया गुजरा समझते हैं, समाज का हकीर हिस्सा समझते हैं। किस एतबार से? ये साबित करना चाहते हैं मा इंदहुम फ़हम वला बुअदु नज़र, न इनके पास कोई समझ है, न इनके पास कोई दूर निगाही है। क्या कहते हैं? दूर निगाही नहीं है इनके पास, न इनके पास कोई अकल है, न कोई समझ है, न इनके पास कोई दूर निगाही है। ये बात क्यों कही दूर निगाही? क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि समझदारी नहीं है, इसलिए इस नबी ने कहा तो मान लिया, उस नबी ने कहा तो मान लिया, इस आलिम की दावत को कबूल कर लिया, उस आलिम की बात को तस्लीम कर लिया। समझ रहे? इस तरह से लोग ताना देते हैं। याद रखें तो ये इस तरह की बातें इस दौर में हो रही हैं। शेख सालेह फौजान कहते हैं मा अन्ना उलमा अल मुस्लिमीन हुम अहलुल बसीरा, हालांकि मामला हकीकत में क्या है कि जो मुसलमानों के उलमा हैं वो हकीकत में सबसे ज्यादा अकल और सूझबूझ वाले हैं। जो अपने अल्लाह को न पहचाने, अल्लाह की तौहीद की दावत को न माने, उससे बड़ा बोदा, उससे बड़ा गबीर, उससे बड़ा बदअकल और उससे बड़ा अहमक कौन हो सकता है? कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नहीं कहा ऐसे लोगों के बारे में? ला याक़िलून, समझते नहीं है। अफला ताक़िलून, क्या तुम समझते नहीं हो? अच्छा क्या कहा था? नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ईमान वालों को क्या ताना दिया? ये लोग बादियर राय, गए गुजरे हैं और ऊंची ऊंची ऊपर की समझदारी है, बस गहराई नहीं, गहराई नहीं, ये ताना दिया था। आज आप सोचें कि ये बात कहना कि मुसलमानों के जो उलमा हैं इनके पास दूर निगाही नहीं है। दूर निगाही, दूर कहाँ तक जाओगे? दूर की कोई हद है? दूर की हद तो ये है कि इंसान मरने के बाद की फिक्र करे कि उसके बाद कुछ दूर नहीं है। दूरी की आखिरी हद क्या है? जिंदगी का इख्तिताम, मरने के बाद अल्लाह के सामने पेशी, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हिसाब व किताब का और अल्लाह तबारक व तआला के फैसले का इंतजार। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, अपने रब के सामने डरने से, खड़े होने से जो डरे, असल तो ये है। अब ये अक्लमंदी है कि आजकल का स्टेटस देखने वाला ज़्यादा अक्लमंद है, 2 दिन की जिंदगी की फिक्र करने वाला अक्लमंद है, दूर नजर वाला है, या जो पूरी जिंदगी खत्म हो जाने के बाद मौत जिससे किसी को बचना नहीं है, छुटकारा नहीं है, अल्लाह के सामने हिसाब व किताब, फाइनल जिंदगी, बाकी रहने वाली जिंदगी, पायदार जिंदगी, उसकी फिक्र करने वाला ज्यादा अक्लमंद। ज्यादा अक्लमंद कौन है? अब यहाँ पर अक्लमंदी ही की बात करें तो वो हदीस जिसे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गालिबन रिवायत करते हैं, और अंसारी सहाबी ने आकर के यही बात कही थी ना कि सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है? अय्युल मुमिनीन अफदल, अफजल कौन है मुसलमानों में, मोमिनों में? अल्लाह के नबी ने फरमाया अहसनुहुम खुलुकन, जो सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक वाला है। फिर क्या साहबी ने सवाल किया था? फ़अय्युहुम अक़यस, तो सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है? अल्लाह के नबी बता दीजिए। दूर निगाही की बात चल रही, दूर निगाही की बात, अक्लमंदी की बात, सूझबूझ की बात, लंबे टैलेंट की बात चल रही है। किसके पास है वो? कौन है वो सबसे ज्यादा अक़यस? अक़यस सबसे ज्यादा कैस वाला, अकल और सूझबूझ वाला कौन है? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? आपने फरमाया था, 2 लफ्जों में कहा था आपने, 2 लफ्जों में, अक्सरुहुम लिल मौत ज़िक्रन व अक्सरुहुम लिमा बअदहु इस्तिअदादन, जो सबसे ज्यादा मौत को याद करने वाला है
اور سب سے زیادہ مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کرنے والا ہے۔ یہ ہے دور نگاہی، دور نگاہی، لمبی عقل، گہری فکر، گہری عقل، گہری سوجھ بوجھ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو آدمی اپنی آخرت کی فکر کر لے۔ 2 دن کی زندگی فکر کرتے ہو، آج کل کے اسٹیٹس کا، تمہارا اسٹیٹس، تمہارا مقام، تمہاری سیاست، تمہاری دولت، تمہارا مال کتنے دن باقی بچے گا؟ کتنے دن کے لیے؟ تو دور نگاہ کون ہوا بھائی؟ بتا دو ذرا، سوچ لو کہ دور نگاہ کون ہے نا؟ آدمی فہمہم، کیا کہا تھا؟ فہم نہیں ہے ان کے پاس، اور بعد و نظر، دور نگاہی نہیں ان کے پاس۔ دیکھا جو دنیا تک سوچتے ہوں وہ بیوقوف ہے، یا جو آخرت اور جنت کے حصول تک کی فکر کرتے ہیں وہ عقل مند ہے؟ تو یہ تو نادانی پر نادانی، جہل مرکب، یا کیا کہتے ہیں اس کو، غباوت ایسی ہے، بیوقوفی، نادانی، کم عقلی ایسی ہے کہ کم عقل اور بیوقوف بھی ہے، اور یہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کم عقل اور بیوقوف ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو حالت ہے۔ تو کیا کہا؟ کہتے ہیں اصل میں مسلمانوں کی جو علماء ہیں سب سے زیادہ بصیرت والے ہیں، وہی اصل میں علم والے ہیں، وہی اصل میں معرفت والے ہیں۔ بار بار ہم بصیرت والی آیت کریمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بصیرت والی آیت کریمہ، علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جن کے پاس علم ہے وہ الگ مقام رکھتے، علم والوں کا مقام اونچا ہے، بلند ہے۔ سمجھ رہے؟ اور علم کا معاملہ ایسا ہے کہ 2 مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایک کے پاس علم ہے، بصیرت ہے، ایک کے پاس علم نہیں ہے، دونوں ایمان والے تو ہیں، لیکن ایمان کے بعد علم کی بنیاد پر وہ ایمان والا جو علم والا ہے، اس ایمان والے پر جو علم والا نہیں ہے، صرف ایمان والا ہے، بلند درجہ رکھتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کا معنی یہی ہے کہ اہل ایمان پر اہل علم اور ایمان والے بھاری ہیں۔ جن کے پاس علم بھی ہے ان کا مقام اپنے علم کی بنیاد پر اس ایمان والے پر بھاری، جس کے پاس ایمان تو ہے لیکن علم نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے نا کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ صحیح معنوں میں گواہ تو ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا، علم کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام ایمان سیکھتے تھے پہلے اور علم حاصل کرتے تھے بعد میں۔ سمجھ رہے؟ ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور پھر اس کے بعد قرآن سیکھا، تو قرآن کا علم آیا تو ایمان اور بڑھ گیا، مضبوط ہو گیا، پائیدار ہو گیا۔ علم کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو علم کے بغیر تو دنیا کال کوٹری ہے ہی، کوئی کتنی بھی لمبی سیاست، قارون ہے نا، اور فرائنا اور بہت بڑے بہت سارے کسرا اکٹھا ہو جائیں، بہت سارے ہے نا قیصر اکٹھا ہو جائیں، اور بہت سارے دنیا کے شاہان ملوک اکٹھا ہو جائیں، اور دنیا کے اندر مال و دولت کی بھیڑ ہو جائے، انبار اکٹھا ہو جائے، لیکن اگر علم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم اور علم والے نہیں ہیں، اس دنیا میں علم والے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی کی سنت کا علم دنیا کے اندر وفا نہیں ہے، تو پھر یہ دنیا اندھیری، یہ دنیا اندھیری ہے۔ تمام تر آرائشوں کے باوجود بھی یہ دنیا کال کوٹری ہے، اس میں کوئی مزہ نہیں۔ اور یاد رکھو عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی اللہ نے عمر ہی اتنی بنائی ہے جتنی عمر تک اس دنیا کے اندر علم توحید باقی ہے۔ جب تک توحید ہے اس دنیا کے اندر تب تک یہ دنیا قائم ہے۔ جس دن اس دنیا سے توحید کا آخری توحید کی آخری آواز ختم ہو جائے گی، اٹھ جائے گی، اس دن اس دنیا کی زندگی کا، دنیا کا آخری دن ہوگا، اور اس دن وہ دنیا فنا کر دی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے علم کا مقام، علماء کا مقام، دین کا مقام، دینداروں کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو بہرحال یہ کہہ رہا تھا کہ اہل علم جو ہیں وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں، سنت میں جو علم عطا فرمایا نا، اس علم کی روشنی میں ہر چیز پر ہے نا غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ ایک دنیا دار، ایک کے پاس دولت ہے، ایک کے پاس مثال کے طور پر سیاست ہے، اسٹیٹس ہے، اس کے سوچنے کا دائرہ اسی کے بیچ میں رہتا ہے، کیونکہ ایک جو سب سے بڑی روشنی ہے علم کی اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو اس اعتبار سے وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو جہاں تک علم والا پہنچ سکتا ہے وہاں تک بغیر علم والا ساری صلاحیتوں کے باوجود بھی نہیں پہنچ سکتا۔
یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بہرحال کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے، اور اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا نور اللہ کی کتاب قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی ہے۔ ایک جامع لفظ اگر کہہ لے تو وحی الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان بھی فرمایا، ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وانك لا تهدی من تشاء الى صراط مستقیم۔ یہ نور ہے، اصل میں قرآن نور ہے، سنت نور ہے، اور وہی قرآن و سنت کا جو نور ہے، روشنی ہے، وہی کتاب و سنت کے علماء کے پاس نبیوں سے وراثت کے طور پر منتقل ہوا ہے۔ اس لیے جس طرح سے نبیوں کی توہین کرتے رہے، ایسے ہی آج علماء کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ تو یہ علماء ہے جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دینے والا دیندار ہے، برائی سے روکنے والا دیندار ہے، لیکن یہ ان کی نگاہوں میں بہت کھٹکتا ہے، یہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ گھٹانے کی ہر وقت فکر میں لگے رہے، ان کی توہین کیسے کریں، ان کی تذلیل کیسے کریں، اور ان کا مقام کیسے گھٹائیں۔ کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ علماء جو ہیں باعمل علماء، کیا کہا؟ العلماء العاملون، علم عمل کے ساتھ ساتھ۔ اصل میں علم جو ہے اسی وقت نافع ہوتا ہے جب علم کے مطابق عمل کیا جائے، جب علم کو عملی طور پر زندگی میں برتا جائے، تب سمجھ لو کہ اس علم کا نفع ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ جس کے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے تو اس کا علم نافع نہیں ہے، اور اس کا علم اس کے حق میں حجت نہیں بلکہ اس کے خلاف حجت، اس کے خلاف حجت ہے۔ وہ یہودیت کی راہ پر چلتا ہے، وہ اہل کتاب میں یہودیت کا راستہ اختیار کر چکا ہے۔ اسی لیے اس بات کی ہر جگہ مذمت کی گئی ہے کہ علم کے بغیر علم حاصل کر لے لیکن عمل نہ کرے، اور عمل کرے بغیر علم کے تو پھر یہودیت نہیں بلکہ عیسائیت ہے۔ اس کے یہاں عیسائیت ہے، یہ کام ملتا تھا عیسائیوں کا۔ آج جیسے بہت سارے امت کے جاہلوں کا طریقہ ہے کہ ان کے پاس محنت، مشقت، جد و جہد، دوڑ بھاگ، چلت پھرت بہت، لیکن علم نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے محنت بہت کریں گے لیکن عقیدہ سلامت نہیں ہے، توحید سلامت نہیں ہے، شرک کی ملاوٹ ہے، سنت سلامت نہیں ہے، بدعت کی ملاوٹ ہے، اور ایسے ہی ایسے انحرافات۔ خوب عبادت کریں گے لیکن عبادت جہالت کے ساتھ، خوب تسبیحات اذکار کریں گے لیکن تسبیحات اور اذکار کا طریقہ سنت کے خلاف، جہالت پر مشتمل اور مبنی۔ تو یاد رکھیں یہ ہے دو طبقے جن سے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کی ہدایت مانگنے کا حکم دیا ہے۔ بچنے کی ہدایت، اللہ سے دعا مانگو، ہدایت مانگو، توفیق مانگو کہ اللہ ہمیں بچائے، نہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے، نہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے، نہ یہودیوں میں سے، نہ عیسائی سے، نہ اللہ کے غضب کے ماروں میں سے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے جہالت کے سبب گمراہوں میں سے بنائے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں عالم کی فضیلت، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا دنیا میں کون ہے؟ علم والے ہیں، علم والے ہیں۔ تو نبوت کے بعد، نبوت کا سلسلہ کمپلیٹ کر لیں آپ، اس کے بعد اگر کوئی زمانے اور دور کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والا ہے تو امت میں، اس امت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے طبقے کے لوگ، اوائل حضرات صحابہ کرام، پھر صحابہ کرام میں جو جتنا زیادہ علم کے اعتبار سے اونچا ہے اس کا الگ ہی مقام ہے علم کی بنیاد پر۔ علم اس لیے علماء صحابہ، فقہائے صحابہ ہے، یہ ہم اور آپ بار بار جانتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کو علماء صحابہ نے ہے نا اپنی تگ و دو کے ذریعے سے، اپنی قربانیوں کے ذریعے سے امت تک پہنچایا۔ بہرحال عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں کے اوپر ہے۔ حدیث کی ترجمانی ہے، اس کا خلاصہ یہاں پر۔ بہرحال اس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے علماء کرام کی تنقیص کرنے والے، علماء کرام کو کم عقل، کم سمجھ، نہ سمجھ ہے نا، بیوقوف، باولا، اس قسم کے طعنے دینے والے بس وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو جاہلیت کی راستے پر چلنے والے ہوں یا جاہلیت کی مشابہت اختیار کرنے والے ہوں۔ یعنی جیسے جاہلیت کے لوگ کام کرتے تھے، سوچتے تھے، ویسے ہی یہ لوگ بھی ہیں۔ جاہلیت میں لوگوں نے دینداروں کا مذاق اڑایا، ان کا ٹھٹھا کیا، ان پر الزام لگایا، بہتان باندھا۔ ایسے ہی آج بھی اسلام کے آنے کے بعد امت مسلمہ میں
ایسے لوگ موجود ہیں جو دینداروں کا کیا کر رہے ہیں؟ مذاق اڑا، تانا دے رہے، بے عقل لوگ ہیں، کم عقل لوگ ہیں، کم سمجھ لوگ ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی بات آ چکی، اس سے پہلے کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ تھے، سمجھ لو کہ انہی سے ملتے جلتے لوگ ہیں جو اس امت کے اندر وہی کام کر رہے ہیں جو قوم نوح کے لوگوں نے کیا تھا۔ یہ بات ہمیں جاننی چاہیے۔ مقصد کیا تھا؟ لِيَنْفِرُ النَّاسَ عَنْهُمْ، تاکہ وہ نبیوں سے، رسولوں سے لوگوں کو نفرت دلائیں۔ یہ کہیں کہ بھائی آپ لوگ نوح علیہ السلام کی بات کو فالو کرتے، ہود علیہ السلام کی بات کو، صالح علیہ السلام کی باتوں، شعیب علیہ السلام کی بات، ابراہیم کو، اسماعیل کو، اسحاق کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، یعقوب کو اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہو؟ یہ تو مطلب ناسمجھی کی چیز ہے۔ کیسے نہ سمجھ ہو، جھٹ سے ان کی بات کو مان لیا، سمجھداری نہیں ہے آپ لوگوں، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ بھاور کراتے تھے۔ آج اسی طرح کے حالات ہیں میرے بھائیوں، اسی طرح کے حالات ہیں۔ دین داروں کو بہت ہی حقارت کی نظر سے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، اور میں آپ کو بھی بتا دوں کہ دنیا داری جن کے یہاں غالب ہے، دین ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا داری غالب ہے، ایسے لوگ بھی کبھی شعوری طور پر کبھی غیر شعوری طور پر مجرد دینداروں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ شرح طلب ہے، اس کے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو کہی جانی چاہیے، کسی موقع پر اس پر بات کی جائے گی۔ یہ بھی ایک المیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی علم کے مقابلے میں دنیا فضیلت والی نہیں ہو سکتی۔ ایک علم والا اپنے علم کی بنیاد پر ایمان والوں پر فضیلت رکھتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے۔ یہ ہے شریعت اسلامیہ کا دستور اور قرآن کریم کی آیتوں کا خلاصہ، جیسا کہ امام قرطبی وغیرہ نے اس پر باقاعدہ، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسی بڑی ہے نا تاریخ کی بہت ہی عظیم شخصیت نے اس پر گفتگو کی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں وَهَذَا يَأْتِي عَلَى أَلْسِنَةِ بَعْضِ النَّاسِ الْيَوْمِ، کہتے ہیں یہ بات آج کل بہت سارے لوگوں کی زبانوں پر آتی ہے۔ کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں هؤلاء العلماء علماء حیض ونفاس وعلماء احکام الاستجمار۔ آج کل بہت سارے لوگوں کی زبان پر، اب شیخ نے جب بات کہی ہو سکتا ہے زبان پر ہی رہی ہو، آج تو میڈیا پر ہے، سوشل میڈیا پر ہے، اور تو یہاں پوسٹ دیکھو، وہاں آڈیو دیکھو، ویڈیو دیکھو اور تحریر دیکھو، آپ کو بہت ساری جگہوں پر مل جائیں، اور ایک دو نہیں، اس وقت سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں سے لوگ مل جائیں گے آپ کو جو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو علماء کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ علماء تو حیض و نفاس کے علماء ہیں، حیض و نفاس کے علماء، حیض ہے نا عورتوں کو ماہواری، اس کے مسائل بیان کرتے ہیں، پاکی کب ہوگی، ناپاکی کب ہوگی، نماز کب پڑھے گی، کب نہیں پڑھے گی، کیا احکام ہے، کیا مسائل، بس یہی بات کرتے ہیں۔ نفاس، بچوں کی پیدائش کے بعد، ولادت کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے، بس ان علماء کو صرف یہی مسئلہ، یہی سب پتہ ہے کہ خون جاری رہے تو کیا ہوگا اور کب بند ہو جائے وغیرہ، یعنی صرف اور صرف یہ اسی طرح کے مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اور کیا احکام الاستجمار، استجمار یعنی استنجا کیسے کریں گے آپ، استنجا کر لیں تو پاکی کیسے حاصل کریں گے، پانی کا استعمال کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، پانی نہ ملے تو پھر آپ ہے نا ڈھیلے کا استعمال کیسے کریں گے، کیسے پاکی، کیسے طہارت حاصل کریں گے۔ یہ علماء کیسے علماء کیا تانا دیتے ہیں؟ حیض کے علماء، نفاس کے علماء، استنجا کے مسائل بیان کرنے والے علماء، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو اور کچھ پتہ لگا نہیں ہے، ان کی عقل کتنی کمزور ہے، یہ کتنے کم سمجھ ہیں، بس یہ اسی میں گھومتے رہتے ہیں، اسی میں گھومتے رہتے ہیں، ہے نا، دین کے مسائل، دین کے احکام اور پاکی اور طہارت۔ اس طرح کا تانا دینے والے جانتے ہیں کون ہیں؟ اس طرح کے تانا دینے والے اس وقت کا مطلب یہ جو ہمارا دور ہے 10-20 سال 25-50 سال سے لے کر کے آج تک، اور آگے بھی سلسلہ شاید چلتا ہی رہے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دین کی بنیاد اپنی عقل پر رکھتے ہیں، عقلانی لوگ، بس لاجک پر ان کا دین ہے، ان کی جو سب سے بڑی فکر ہے وہ دنیا کی سیاست سے جڑی ہوئی ہے، دنیا کی سیاست،
یہ حکومت کیا کر رہی ہے، وہ حکومت کیا کر رہی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ نہیں کر رہی ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ یہ کر رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، سعودی حکومت ایسا کیوں نہیں کرتی، وہ ناکارہ ہے اور وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے، گلف والے سب بزدل ہیں، خلیج والے سب گئے گزرے ہیں، اور وہاں جو علماء ہیں وہ سب کے سب اپنی اپنی حکومتوں کے ایجنٹ ہیں، وہ صہیونی ایجنٹ ہیں، وہ یہودی ایجنٹ ہیں، اور وہ اپنے اپنے حاکموں کے کیا کرتے ہیں، کٹ پتلی بنے گھومتے ہیں، بس اپنے اپنے حاکم چاپلوسی کرتے ہیں، تملق کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، سدیس نے یہ کہا اور فلاں امام نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اور فلاں عالم یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے، ان کو بس ان کی یہ حالت ہے۔ دنیا کے حالات کیا ہے، اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہم کیسے ہمیں آگے آنا چاہیے، اس کی ان عالموں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں، یہ حیض و نفاس کے علماء ہیں، استنجا کے مسائل بیان کرنے والے علماء ہیں۔ یہ ہے آج ہمارے یہاں جماعت اسلامی کے لوگ اور عرب دنیا میں مصر سے لے کر کے دیگر قطر اور ساری دنیا کے اندر، اب تو پوری دنیا میں ہے نا، عرب عجم کا کوئی فرق نہیں باقی بچا۔ یہ فتنہ جو حسن بنا نے پھیلایا تھا، حسن بنا نے جو فتنہ پھیلایا، اور اس کی راہ پر چلنے والے قطب، محمد قطب، سید قطب اور سرور نائب زین العابدین اور قرضاوی، اور آج کل عرب دنیا کے باہر نکل کر کے اسرار، انصاف کا ایک ہی نعرہ ہے، علماء کسی کام کے لیے ناکارے، سب کے سب صرف بیٹھ کر کے کتاب پڑھاتے۔ یہ جو آپ کی مجلس ہے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، حرمین شریفین میں تفسیر کی مجلسیں اور شرح حدیث کی مجلسیں اور فقہ اسلامی کی مجلسیں اور عقید توحید و سنت کی مجلسیں جو منعقد ہوتی رہی ہے نا، ان کا بھی بہت کھل کر کے ٹھٹھا اور مذاق اڑایا ہے ان لوگوں نے۔ کیا کرو گے قرآن کی تفسیر کر کے، کیا کرو گے عقیدہ پڑھ کر کے، کیا کرو گے حدیث اور صحیح بخاری اور مسلم کی شرح کر کے، کیا کرو گے مسئلے مسائل اور فقہ جان کر کے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سمجھ گیا؟ یہ ہے، تو یہ لوگ ہیں اس وقت دنیا میں جو علماء کو تانا دیتے ہیں، اور ایسے علماء کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کو تو دنیا کے کرنٹ حالات کا کوئی عطا پتہ نہیں، اس کو کہتے ہیں فقہ الواقع نہیں جانتے۔ فقہ الواقع، فقہ الواقع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کے یہاں فقہ الواقع کا معنی ہے دنیا کی کرنٹ سیاست، دنیا کا موجودہ پالیٹکس کیا ہے، اس کو یہ کیا کہتے ہیں؟ فقہ الواقع۔ یعنی یہ علماء فقہ الواقع نہیں جانتے، یعنی سیاست نہیں جانتے۔ سیاست علماء کرام کا جو سب سے بڑا مشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ امت کو عقیدہ صحیح سکھائیں، باطل عقیدوں سے بچائیں، سنت کی تعلیم دیں، بدعات سے بچائیں، گمراہیوں سے، الحاد سے، بے دینی سے، دنیا داریوں سے، دنیا کے اندر جو بھٹکنے بھٹکنے کے راستے ہیں ان سے آگاہ کریں، اللہ کی توحید پر لائیں، اللہ کی خالص بندگی پر لائیں، اور حلال حرام کی پرواہ کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ سب سے بڑا کام ہے امت کے علماء کا، سمجھ رہے؟ بقیہ جو لوگ سیاست کے ذمہ داران ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ سارے علماء کیا کریں؟ ان کی راہ پر چل کر کے سب کیا کریں؟ سب ان کی راہ پر چل کر کے یہ ساری مجلسیں بند ہو جائیں، پڑھنا پڑھانا بند، مسجدوں کے درس بند اور ادارے بند، اور دینی تعلیم کی کوئی قیمت نہیں، یہ مدرسے بند کر دیے جائیں، سب کے سب صرف اور صرف یہ نعرہ لگائیں، تقریریں کریں اسٹیج پر آ کر کے کہ چلو ہمیں یہ کرنا چاہیے، چلو ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے، یورپ یہ کر رہا ہے اور امریکہ یہ کر رہا ہے اور فلاں لوگ اور سب عرب اور مسلمان اور مسلمانوں کے علماء بزدل بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ان کا سب سے بڑا نعرہ۔ تو ایسے لوگ جو تانے دیتے ہیں، جو الزامات لگاتے ہیں کہ ان کو عقل نہیں، ان کو سوجھ بوجھ نہیں ہے، حیض نفاس اور طہارت اور مسح الخفین کے موضوع پر مسح کے مسائل بیان کرنے والے علماء ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں کہ بس ان کے علم کی حد یہی ہے، اس کے علاوہ انہیں اور کچھ دنیا کے حالات کا عطا پتہ۔ یہ تانا دینے والے جاہلیت کی اسی روش پر چلنے والے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ مسئلہ جاہلیت کا مسئلہ ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے بادی الرائے کہا، اراذل کہا، ایسے ہی آج کل کے بھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ امت کے سچے علماء کو بادی الرائے کہہ رہے ہیں۔ کم عقل، بے وقوف، نادان، احمق، ناسمجھ
باؤ، اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کی باتیں آج کل بھی چل رہی ہیں۔ تو جاہلیت کے مسائل آج کل کے دور میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دیکھو جاہلیت کا مسئلہ، کرنٹ حالات کو اگر آپ لے لیں، موجودہ حالات کو، ایران اور اسرائیل اور امریکہ اور خلیج اور مسلمان ممالک اور مسلمانوں کے علماء، تو بھی آپ کو یہی منظر دیکھنے کو ملے گا، یہی منظر دیکھنے کو ملے گا۔ جو علماء رافضیوں کا ساتھ دینے کی بات نہیں کرتے، وہ سب کے سب کس فہرست میں؟ سب کے سب بے عقل لوگ ہیں۔ ان کی نظر میں کیا ہے؟ سب کے سب بے عقل ہیں، نادان ہیں، احمق ہیں، بیوقوف ہیں۔ ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے۔ بھئی وہ الحمدللہ عقل مند ہیں، سوجھ بوجھ ہیں، اس لیے کہ ان کی عقل، ان کی سوجھ بوجھ کتاب و سنت کے نور سے منور ہوتی ہے، ان کی سوجھ بوجھ کتاب و سنت کے علم سے آراستہ ہے۔ اس لیے وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ ایران کیا ہے، اسرائیل کیا ہے، یہودیت کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، رافضیوں کا عقیدہ کیا ہے، اور ان کا دین اسلام سے صحیح طور پر کتنا تعلق ہے، کتنا تعلق نہیں ہے، اس لیے خوب جانتے ہیں۔ تمہاری اور اخوانیوں کی، مودودیوں کی جذباتی باتیں اور ان کی تقریریں اور لوگوں کو ورغلانے والے نعرے اور جھنڈے اور سوشل میڈیا پر ہر طرح کا دفاع، اس سے کوئی بھی فرق ان علماء کو نہیں پڑتا۔ تانے دینا چاہتے ہو دے دو، جیسا کہ لوگ تانے دیتے رہتے ہیں میڈیا پر۔ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم فلاں کے ساتھ کھڑے، ایران کے ساتھ کھڑے، رافضیوں کے ساتھ کھڑے۔ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ قرآن کریم کی تحریف کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو، اللہ کے کلام کی آیتوں کے جھٹلانے والوں کے ساتھ کھڑے ہو، اللہ کے نبی کی حدیثوں کا انکار کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو، صحابہ کرام کو کافر کہنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو، صحابہ کرام کو لعنت کرنے والے، گالی دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہو۔ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ نہیں سمجھ میں آتا، نہیں سمجھ میں آتا۔ اس لیے بتاؤں آپ، یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، اور جو اس میں ان کا ساتھ نہیں دیتے ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو بیوقوف اور باولا اور نادان سمجھتے ہیں۔ تو یہ تانا اور یہ جو بہتان ہے، جاہلیت کا بہتان ہے، جو آج اسلام کے نام لیوا، اس بعض نام لیوا نادان اور نا سمجھ اس مسئلے پر چلتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند اور سوجھ بوجھ والا سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے، یہ تانا جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ اور بہرحال یہ شیخ نے آخری جملہ جو کہا تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کے ہاں جو فقہ الواقع، کرنٹ حالات، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے سیاست کے، سیاسی مسائل اور ثورہ علی الولاد، حکمرانوں کے خلاف بغاوت، سیاست اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف بغاوت، ابھارنا، اکسانا، بھڑکانا۔ یہ تو راستہ کبھی بھی اہل سنت کا نہیں رہا ہے۔ یہ راستہ کس کا رہا؟ یہ راستہ تو خوارج کا رہا ہے، خوارج کا راستہ رہا ہے، یہ روافض کا راستہ رہا ہے، اور اس طرح کے عقیدے رکھنے والوں کا راستہ رہا ہے جو علم کو، علم کا معنی ہی نہیں سمجھتے، علماء کا معنی ہی نہیں سمجھتے، مکمل طور پر وہ سیاست اور دنگے فساد پر ابھارنے کا نام علم رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے اس درس کا خلاصہ سرسری طور پر جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں، آگے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سلسلہ چلتا رہے گا، آگے باتیں آئیں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جاہلیت کی اس مسئلے کو سمجھنے کی اور موجودہ حالات میں، اس تناظر میں، موجودہ حالات میں اور موجودہ حالات کے تناظر میں اس نقطے کو اچھی طرح سے زمین پر اتار کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سچ مچ جو عقل مند ہیں، سوجھ بوجھ والے ہیں، سچے علماء سنت کے، سلفیت کے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ بھی اس سے بھٹکانے والے اور اہل اس قسم کے علماء کی تنقیص اور توہین کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔